ایک انار 100 بیمار، غیر ضروری تنقید اور کو دیکھنا پسند کرتی ہوں۔ غلط نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اللہ کرے، ابھی بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ود ڈیو ریسپیکٹ اگر پتھر مارے جا رہے ہوں اور اس میں تازہ زخم پہ نمک چھڑکنے کا کام کریں گے۔ Kindly subscribe and enable bell icon. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ اور آج کی ویڈیو کا اسٹارٹ میں ایک محاورے سے لوں گی، ایک انار 100 بیمار۔ اور وہ انار جو ہیں ہماری پیاری سی، بہت ہی ڈیسنٹ، گارجس، بہت ہی ہمبل اور رشتوں کا، دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنے والی پلوشا جی ہیں۔ اور انہی کے حوالے سے میں پہلے ویڈیوز بنا چکی ہوں، لیکن اب جس ایشو پہ بنا رہی ہوں اس کو گزرے ہوئے تو 5-6 دن ہو گئے ہیں، لیکن کیونکہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی پلوشا جی کی طرف سے کوئی دوسری سائڈ سے کوئی جسٹیفیکیشن، کلیریفیکیشن اس چیز کی ہو، اور مطلب کہ وہ امپیکٹ نہ آئے جو سوچا جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ سبھی ان کو چاہنے والے جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو فضول کی باتوں کو، ان کی بیٹی کی شادی سے لے کر اور ان کی کھانے کی پلیٹوں تک کو، ان کے کپڑوں کو، اور ان کی بہن کی ہسبینڈ کی بیماری، ان کے گھر کے ایشوز کو لے کے، مطلب فادر اور کون سی چیز جو اخلاق سے ہٹ کر ہے اس پہ ٹرول نہیں کیا گیا، غیر ضروری تنقید اور طنز نہیں کیا گیا ان کے اوپر، جو ایک سمجھدار اور ایک مہذب معاشرے کے حساب سے تو بہت ہی مطلب افسوسناک رویہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی واقعی غلط کر رہا ہے تو دیکھنے والے کو بھی نظر آ رہا ہے اور اس چیز سے برائی پھیل رہی ہے تو آپ ضرور اس پہ تنقید کریں، ان کو بولیں۔ لیکن کیونکہ مجھے پلوشا جی کے حوالے سے بیجا تنقید لگی تو میں نے اس پہ ویڈیو بنائی اور میں نے بات کی، اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ اور جبکہ میرا ریئیکشن چینل میں بار بار بتا رہی ہوں کہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اور کسی کو ڈسکس کرتی ہوں، کیونکہ میں ایک تو دیکھیں بہت لمبے لمبے ویڈیوز دیکھنے کا ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھ سکیں، لیکن جب کبھی ٹائم کی اویلیبلٹی ہوتی ہے تو میں ان کو دیکھنا پسند کرتی ہوں۔ ابھی سے نہیں، جب سے مطلب وہ وائرل ہوئی، اور 2-2.5 سال تو آپ لگا لیجیے، تو مطلب وائرل کیوں ہوئی؟ اپنی پازیٹیوٹی کی وجہ سے، اچھے پیغام دینے کی وجہ سے وہ وائرل ہوئی اور لوگوں میں پسند کی جانے لگی، اور تبھی سے میں بھی انہیں دیکھ رہی ہوں۔ تو بہت کم ایسے ولاگرز ہیں میں جن کو دیکھتی ہوں، اس لیے مجھے لگا کہ اگر کسی کو غلط نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کا نیگیٹو امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میرے پاس اگر ایک پلیٹ فارم ہے تو میں اس پہ ضرور بات کروں، کیونکہ ہم بھی ہرٹ ہو رہے ہوتے تھے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کبھی غلط کام نہیں کیا۔ باقی دیکھیں، ولاگ تو وہ چیز ہے جتنا انسان دکھانا چاہتا ہے وہ اتنا دکھاتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کی نیگیٹو چیزیں یا اور فیملی کے دوسرے ممبرز جو ہیں ان کی پرائیویسی ڈسٹرب کریں۔ آپ کو دوسروں کی رسپیکٹ اور ان کی پرائیویسی، ان کی حق، ان کی خوشی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پلوشا جی نے وہ کام بھی کیا ہے۔ اب جو اس دفعہ جو چیز ہوئی وہ اصل میں فوری طور پہ اس لیے میں نے نہیں ڈسکس کی کہ کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے جسٹیفیکیشن، کلیریفیکیشن ہو تو ہم پھر اس کے بارے میں بات کریں۔ اور ممکن ہے کہ ابھی عید کے ولاگز آ رہے ہیں پلوشا جی کے، اور ہوپ فلی اللہ کرے ابھی بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ایک ایسا ولاگ آ جائے جس میں کہ جو بیا جی نے 5-6 دن پہلے اپنا عید کا ولاگ جو شیئر کیا اور انہیں اپنی مدر ان لا کو انٹروڈیوس کروایا، تو اس میں اللہ کرے کہ اس دن ان کے گھر میں پلوشا جی بھی ہوں۔ تو ادروائز جو ہے وہ ود ڈیو ریسپیکٹ، اور مطلب میں پہلے ہی سوری کر دیتی ہوں، مائٹ بھی، کیونکہ جو بھرم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پھر نیگیٹیوٹی یا پھر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اس سے بچنا چاہتے ہیں۔
تو انہوں نے خود نہ ڈسکلوز کی ہوں اور کسی اور کی طرف سے ہوں تو پھر خاموشی اختیار کر لیتا ہے ایسا انسان. تو اس لیے میں بہت ہی مطلب ایک رسپیکٹ فل ہے ان کی فیملی بھی ہمارے لیے. لیکن اس وقت جو ہے ان کی جو دیورانی ہے ان کی طرف سے تھوڑا سا ایک نیگیٹو امپریشن آ رہا ہے. کیونکہ جہاں آپ کے ایک فیملی ممبر کو چاروں طرف سے جو ہے اگر پتھر مارے جا رہے ہوں اور اس میں آپ بھی ایک کنکر کا اضافہ کر دیں تو تکلیف بڑھے گی. اس وقت آپ مطلب یا تو جلدی پہ تیل چھڑکنے کا کام کریں گے یا پھر آپ جو ہے تازہ زخم پہ نمک چھڑکنے کا کام کریں گے. تو مجھے تھوڑی سی فیلنگ اسی طرح کی آئی کیونکہ اب تک کوئی اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں آئی. پلوشا جی نے کبھی اپنی مدر ان لا کو چھپایا نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بلاگس میں یا اس طرح سے نہیں آنا چاہتی. تو ان کی جو رسپیکٹ ہے اور ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ اپنے لائیو ویڈیو میں بھی یہ تمام اپنے فین سے شیئر کر چکی ہیں کہ شادی کے بعد سے وہ سیپریٹ ہی رہی تھی. تو پھر ہر ایک کو پتا ہے کہ ظاہری باتیں جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں اور سبھی روزگار کے لیے جب نکلتے ہیں کس کا روزگار کہاں لگ جائے دور قریب تو جو ان کی آنے والی بیویاں ہوتی ہیں پھر وہ انہی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. تو اور پھر جو ماں باپ جو ہوتے ہیں والدین وہ کسی نہ کسی ایک اولاد کے حصے میں ہی ذمہ داری بن کے آنے ہوتے ہیں. یا تو وہ سب سے بڑی اولاد کے حصے میں آتے ہیں یا سب سے چھوٹی اولاد کے یا پھر کسی بیچ کی جس کے زیادہ بچے ہوں گے ایسی اولاد کے حصے میں آئیں گے جس سے اس کی کیمسٹری ان کی میچ ہوگی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو ان کی آنکھوں کو ان کے بغیر بولے ان کی ضروریات کو جان لیں گے ان کی ڈانٹ اور گالیاں پیار سے سنیں گے. تو اس بچے کے حصے میں والدین کی ذمہ داری ہے. اس لیے یہ تو کوئی میٹر نہیں کرتی چیز کہ پلوشا جی کے اوپر شروع سے نہیں تھی ذمہ داری. تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی نہیں ڈالی. ان کا شوہر جہاں تھا وہ وہاں رہی. اور پلوشا جی کی جو دیورانی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ بڑی بہو جب آتی ہے اس وقت ویسے بھی جو مدر ان لاز ہوتی ہیں ساس جو ہوتی ہیں وہ انرجیٹک ہوتی ہیں اور مطلب ینگ ہوتی ہیں اس وقت. باقی بچوں کو وہ اپنے خود ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے اوپر. اور پھر اگر پاکستان کے سسٹم کو دیکھیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑا بچہ ذمہ دار بنتا ہے کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہے ہوتے ہیں. جیسے جیسے چھوٹوں کی ہوتی ہیں کوئی روزگار کے لیے دور چلا جاتا ہے فیملی کو لے کے کوئی ویسے ہی الگ ہو جاتا ہے. ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے ماں باپ اس کی ذمہ داری بن جاتے ہیں. اور اگر ہم ابراڈ میں دیکھیں جو باہر فیملیز رہتی ہیں سیٹل ہوتی ہیں ان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جیسے جیسے سب سیٹ ہوتے ہیں وہ اپنی فیملی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں بڑے سارے. اور جو لاسٹ میں جو ماں کی یا باپ کی ذمہ داری ہوتا ہے وہ پھر ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے اور پیرنٹس ان کے پاس رہتے ہیں. یہی چیز جو ہے بیا جی کی فیملی کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اور پھر جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کا لاڈلا بھی ہوتا ہے. بہت سی باتیں وہ منوا بھی لیتا ہے جو کہ بڑے نہیں کر سکتے. ابھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. لیکن اور ود ڈیو ریسپیکٹ بیا جی آپ بہت ایجوکیٹڈ ہوں گی آپ بہت پازیٹیو نیچر کی ہوں گی پولائٹ بھی ہیں لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی پہچان پلوشا جی تو بنی نا. اور ان کی بیٹی کی شادی آپ کے لیے لکی ثابت رہی کیونکہ جو آپ کا چینل اتنے ٹائم سے گرو نہیں ہو رہا تھا اس کی شادی اٹینڈ کرنے آپ آئیں اور آپ کا چینل فوراً شوٹ کیا ویورشپ بڑھی آپ کے آڈینس میں اضافہ ہوا سبسکرائبرس میں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو انسان کو تھینک فل رہنا چاہیے. تو آپ نے تھوڑے سے ناراضگی والے انداز میں کامنٹ سیکشنز میں لوگوں کو جواب دیا کہ آپ کی سملیرٹی نہیں ہے پلوشا جی کی لائف سے اور آپ شروع سے اسٹارٹنگ سے جو ہے مدر ان لا کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ رہ رہی ہیں. تو اس میں پلوشا جی کا قصور نہیں ہے. اور تربیت کی جو لوگ بات کر رہے ہیں
کمپیریزن کی بات نہیں ہے، وہ کہیں نہیں آتی تربیت، تو پھر پلوشا جی کی یہاں بھی کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ پلوشا جی نے اس جگہ بھی سب کا بھرم رکھا، اپنی فیملی کی عزت رکھی، جو ان کی خواہش تھی اس کا احترام کیا، اور ظاہری بات ہے مدر ان لا آپ کے پاس رہ رہی تھیں تو رہ رہی ہیں الحمدللہ، تو وہ آپ کے گھر میں آتی ہیں اور بار بار موم امی آپ لوگ جو کال کرتے ہیں ان کو، اگر وہ بار بار پرمیشن لیتی ہیں کہ آ جاؤ تسی بلاگ وچ، تو اچھا نہیں لگتا، اور پھر ان کے آنے کے بعد آپ کے گھر میں انیزی ایٹماسفیئر بن جائے کہ ہر بار آ کے ایک بات کرتی ہیں، تو یہ ڈیسنسی بھی نہیں ہوتی کہ ایک میچور بندہ بار بار اس طرح کا مطلب اس طرح کی فرمائش کرے، تو اس لیے یہ بنتا ہی نہیں تھا۔ ہاں اگر آپ دیکھیں چھوٹا بچہ لاڈلا ہوتا ہے، اس وقت بھی میں نہیں کہوں گی کہ انہوں نے بولا کہ مجھے لے لو بلاگ میں، ممکن ہے کہ آپ کی مدر ان لا کو یہ پتہ ہی نہ ہو اور آپ ان کو بلاگ میں بے شک ان کی لیگز لے کر آئی ہیں، تو پھر اب یہ تو آپ کے گھر کی بات ہے، پتہ نہیں ان کی پرمیشن سے ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو ایک تو آپ نے جو ہے دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ آپ یہ کام کرتی ہیں، کیونکہ آپ تو ولاگ کب سے بنا رہی ہیں، آپ پچھلی عید بھی تو آئی تھی، آپ شیئر کر لیتی ہیں، اس وقت ان کی صحت اس سال سے بہتر ہی ہوگی، تو آپ نے اب تک نہیں کیا۔ اس وقت جب نیگیٹیوٹی عروج پر تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے۔ آپ اپنی لائف اسٹائل ضرور دکھاتی ہیں، لیکن آپ پر بھی تو پھر ایک اچھی تربیت کے بدلے میں یہ چیز بنتی تھی نا کہ آپ اپنی فیملی کی ایک رسپیکٹ بنائیں، تو پلوشا جی بھی تو ایک فیملی کا ممبر ہیں، اور اب یہ لوگ لگے ہوئے کیا وہ آپ کے سوتیلے ہیں آپ کے ہسبینڈ کے بھائی، تو یہ تو پھر آپ کو ہی پتا ہوگا، لیکن اگر وہ لاڈ میں اپنی مدر سے چیزیں منوا سکتے تھے تو پھر تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا بھیا جی، کیونکہ میں یہ باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ پلوشا جی یہ باتیں نہیں کری، تو آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا، آپ چاہتی تو پھر دادی کو اپنی پوتی کی ایک اپنی فیملی کی پہلی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے منا کے ایک کمفرٹیبل کنوینس کا انتظام کر کے لے جا سکتے تھے، آپ چاہتی تو جو سیٹ انہوں نے ان کا دیا ہوا پلوشا جی کا دیا ہوا اپنی پوتی کو دیا، جس کو ہم نے بہت پازیٹیو وے میں لیا، لیکن آپ چاہتی تو پھر آپ اپنی طرف سے ایک الگ گفٹ لے کے بھی کوئی بھی گولڈ چین پینڈنٹ کچھ بھی آپ لے کے ان کی طرف سے دلوا سکتی تھی گفٹ، اور اگر آپ چاہتی تو آپ آڈینس کو یہ شو نہ کرتی کہ آپ نے ہوٹل میں اسٹے کیا اور آپ نے ان کے گھر میں بھی کیا، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے، ویسے تو جو باہر رہ رہے ہیں وہاں کا لائف اسٹائل الگ ہوتا ہے، تو گھروں میں نہیں اسٹے کر رہے ہوتے اور اپنی پرائیویسی بھی سب کو چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کہیں ہوٹل وغیرہ میں اسٹے کر لیتے ہیں، اور سب کی اپنی کمفرٹ لیول ہوتا ہے کہ کون کیا ڈیسیجن لیتا ہے، تو آپ نے کچھ نیگیٹو امپریشنز کریٹ کر دیے، کیونکہ اس وقت اگر آپ چاہتی تو یہ بیسٹ ٹائم تھا کہ یو گیو شٹ اپ کال ٹو آل دا ہیٹرز اینڈ نیگیٹو اپروچ رکھنے والے جو لوگ تھے، ان کو آپ ایک پازیٹیو یونٹی شو کر کے اپنی فیملی کی، آپ پلوشا جی ان کی بیٹی کی شادی کی دعوت، پلوشا جی کو سب کو عید پہ بے شک عید کے ہفتے بعد آپ بلا کر، اور پھر آپ دونوں مل کر بیٹھ کر بھی اپنی ساس کو اس طرح سے دکھا سکتے تھے، جس سے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کویسچنس کے آنسر مل جاتے، لیکن آپ نے اس ٹائم پر مزید کویسچنس کھڑے کر دیے لوگوں کے مائنڈ میں، تو ہوپ فلی مجھے لگتا ہے کہ شاید انشاءاللہ آپ جو ہے آگے کوئی پلوشا جی کی طرف سے اس دن کی ویڈیو آنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بعد میں تو 100 دفعہ آپ رکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا گیدرنگ کہ آپ نے اب کوئی ایسا گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے کہ جس میں وہ بھی ہیں اور آپ اپنی مدر ان لا کو بھی لا رہے ہیں، فرسٹ ویڈیو میں زیادہ کاؤنٹ ہوتی تھی یہ چیز، کیونکہ جو چیز شروع سے نہیں تھی سامنے، آپ وہ چیز سامنے لائی ہیں اور بہت ہی غلط ٹائم پر لائی ہیں، اور آپ نے تھوڑا سا پھر روڈلی آپ نے لوگوں کو بھی کامنٹ سیکشن میں رسپانس دیا ہے کہ یہ میرا جینوئن لائف اسٹائل ہے، تو جینوئن لائف اسٹائل آپ کا پہلے سے یہی تھا، اگر آپ پہلے لے آتی تو الگ بات ہوتی، لیکن آپ غلط ٹائم پر لے کر
تو جب فیملی والے جو قریبی اس طرح کا کام کرتے ہیں نا تو وہ بیہیویئر زیادہ انسان کو تکلیف دیتا ہے. میں شاید یہ ویڈیو نہ بناتی لیکن میں نے بنائی اس لیے کہ دوبارہ جو ہے پلیز بیا جی آپ صرف پازیٹیو چیزیں یا جو ہے وہی دکھائیں جو لوگوں کے لیے پہلے سے ہی کویسچنیبل ہیں اور کویسچن مارکس لگے ہوئے ہیں، یا تو اس کو آپ پازیٹیو شو کر کے ایک دفعہ ہی ڈسکلوز کر کے اور پھر اس کو آگے بڑھائیں. لیکن ابھی جو آپ نے یہ مدر ان لا والا کام کیا ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے پہلے ہی اتنے سوال جواب اور باتیں ہو رہی تھیں اور آپ نے لا کے یہ شو کر دیا کہ پلوشا نے نہیں دکھایا اور میں گیا. پلوشا تو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پلوشا آپ کی فیملی کی پہلی بہو تھی اور پہلی بہو کا سب کو پتہ ہے کہ بہت الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ہر بہو کا بہت الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور سب سے چھوٹی بہو کا سب سے الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ویسے بھی بہوؤں کا اچھا برا ہونا جو ہے اس گھر کے بڑوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح فیملی کو لے کے چلے ہیں. تو ساری بہوئیں بھی بہت اچھی ہو سکتی ہیں اور ساری بہوئیں بھی بہت خراب ہو سکتی ہیں. تو جو ہے بس آپ کو ایک نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور مگر یہ ساری چیزیں یہ نہیں شو کرتی کہ اس میں پلوشا جی کی تربیت نہیں اچھی. اس میں بھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے سب کی خوشی کا اور اس فیملی کی عزت کا بھرم انہوں نے رکھا ہے، انہوں نے عزت رکھی ہے. اور جب لوگ نیگیٹو اتنا کچھ بول رہے تھے تو آپ کی طرف سے جواب کچھ دینا بنتا تھا. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے ایک چیز یہ ٹھیک نہیں لگی تھی کہ ایک پازیٹیوٹی جو ہم شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں پلوشا جی یا ان کی بہنوں کے حوالے سے بھی، تو اس وقت جو ہے جو بھی غلط ہو رہا ہے اس کا حصہ آپ کو نہیں بننا چاہیے گا. آپ کے چاہے نہ چاہے بغیر، نیتوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے، لیکن امپریشن کچھ ایسا ہی آیا ہے. آپ نے جو بھی کیا آپ کی مرضی، لیکن جو ہے آپ نے غلط کیا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اور اگر کسی بات سے آپ ہرٹ ہوئی ہوں تو میں سوری کہہ سکتی ہوں. سو سوری. اور پلوشا جی سے بھی میں سوری نہیں کہوں گی کیونکہ اس ساری بات میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور جو باتیں میں نے کی ہیں یہ حقیقت ہی ہیں، لیکن جو ہے وہ تو کبھی بھی نہیں آپ سے کرتی، نہ ہی ان کی سسٹرز یہ بات آپ سے کر سکتی ہیں. آفٹر آل آپ کا ان لاز سے ریلیٹڈ رشتہ ہے تو وہ تو ویسے ہی بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. Thank you so much for watching. Kindly subscribe and enable bell icon.